فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، واتقوا یوما، اور فرمایا ڈرو اس دن سے، اس دن کی ہولناکی سے ڈرو، اس دن کی تکلیف سے بچو۔ فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس، کوئی جان، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے لیے ذرہ برابر بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، کوئی لفظ کسی لفظ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکے گا اس دن۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ذرہ برابر بھی فائدہ دے نہیں سکے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دو بندوں کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے۔ دو آدمی، ایک وہ آدمی کہ جس کے نامہ اعمال میں ایک ہی نیکی تھی، اور دوسرا وہ انسان تھا جس کی ایک نیکی کم تھی، اور ایک نیکی جب بھاری ہو گیا، نیکیاں ہلکی ہو گئی، ایک نیکی بھی کم ہے، تو وہ سمجھ جائے گا میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اللہ اس کے بارے میں بھی کہیں گے جاؤ جہنم کے اندر۔ اور ایک آدمی نے ساری زندگی کوئی نیکی نہیں کی ہے، کوئی نیک اعمال نہیں کیے ہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، نہ حقوق العباد، نہ حقوق اللہ ادا کیے، کبھی کسی موقع پر ایک ہی نیکی کی تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ کے ہاں نیکی کا معیار یہ ہے کہ ایمان کے بعد کوئی بھی نیک عمل کرے اس کا اجر و ثواب اسے ضرور ملتا ہے۔ اللہ کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، ایمان نہیں لاتا، کافر ہے، تو وہ نیکی کرتا رہے، اللہ کے ہاں وہ نیکی قبول ہی نہیں۔ آج یہود و نصارہ ان کے بڑے بڑے ٹرسٹ بنے ہوئے، غرباء کے ساتھ وہ دعوت کرتے ہیں، کہیں گھر کے اندر وہ راشن دیتے ہیں، کہیں پر مزدوری میں لگاتے ہیں۔ فرمایا ان کا یہ عمل، اس کا اجر اللہ دنیا میں عطا کرتا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ تو ایمان کے بعد ہے نیکی۔ ہم بھی آپ آج کل کہتے ہیں کہ جی انگریز بھی تو بڑی نیکیاں کر دیں نا۔ بھائی نیکی کی تعلیم ہی یہ ہے کہ ایمان کے بعد ہونا چاہیے، ایمان کے بعد کوئی بھی نیک عمل کرو گے اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے، نیکی لکھی جائے۔ فرمایا نیک نیت کے ساتھ جو عمل کیا جائے اسے نیکی کہتے ہیں۔ ایمان ہے ہی نہیں وہ تو نیکی ہے ہی، اچھا عمل ضرور ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ملتا، یہ تو ایمان کے بعد ہے۔ فرمایا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گا۔ تو دو آدمی، ایک کے بارے میں یہ حکم ہو گیا کہ یہ نیکی اس کی کم ہے، یہ جہنمی ہے، جہنم کا، اور ایک کے پاس ایک ہی نیکی تھی، اس کے بارے میں بھی آ رہے نیکیاں کم ہے، ایک ہی نیکی ہے، باقی گناہ ہی گناہ ہے۔ اس لیے
جہنم. اب وہ آدمی دونوں آپس میں جا رہے ہیں, دونوں کے بارے میں حکم ہے کہ یہ جہنم جا رہے ہیں جہنم کی طرف. اور وہ آدمی پوچھتا ہے جس کے پاس ایک ہی نیکی تھی, بھائی تم کیوں جہنم میں جاؤ؟ کہے گا بھائی میرے پاس ایک ہی نیکی ہے, ایک ہی نیکی کم ہے, اور میں باپ کے پاس بھی گیا, بھائی کے پاس بھی گیا, رشتہ داروں کے پاس بھی گیا, اپنوں کے پاس بھی گیا, بیٹوں کے پاس بھی گیا کہ ایک نیکی کا بیٹی چلا مجھے دے دو. کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. اس لیے ایک نیکی کم ہے اور میں جہنم میں جا رہا ہوں. وہ کہے گا بھائی آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ جناب میرے پاس تو ایک ہی نیکی اور وہ کسی فائدے کی نہیں, فائدہ ہی نہیں, ایک ہی نیکی. اب اسے خیال آئے گا چلو مجھے تو اس کا فائدہ نہیں ہوا, ایک ہی نیکی تھی, فائدہ نہیں ہو رہا ہے, کیوں نہ یہ ایک نیکی اٹھا کر اس بھائی کو میں دے دوں, اس کا فائدہ ہو جائے. جو نیکی نیکی کا وہ کہے گا بھائی یہ میرے پاس ایک ہی نیکی ہے, یہ لے لے اور تو جنت میں چلا جا, میں تو جہنم جا رہا ہوں. وہ ایک نیکی لے کر رب کے دربار میں آئے گا, پروردگارا یہ ایک نیکی لے کر میں آیا ہوں. حالانکہ رب کو سب پتہ, رب مسکرا رہے ہیں, ایک ہی نیکی لے کر میں آیا ہوں اور کم بھی میرے نامہ اعمال میں ایک ہی نیکی ہے, اللہ سے شامل کر دے اور میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. تو اللہ فرمائے گے میرے بندے یہ ایک نیکی تجھے کس نے دی ہے؟ آج تو قیامت کا برپا دن ہے, کوئی کسی کو نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کو فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی کسی کی فکر میں نہیں ہے. یہ کون نیک آدمی ہے کہ آج کے دن بھی وہ نیکی کر رہا ہے؟ ایک اللہ وہ جس کے نام ایمان میں کی نیکی. اللہ کہیں گے میرے بندے آ جا, تو بھی آ جا, اس بندے کی ایک نیکی تو نے دی, یہ بھی کامیاب ہو گیا, اور جو تو نے آج کے دن نیکی کی ہے یہ میں اپنی رحمت کے ساتھ, میں اپنی مہربانی کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں تو بھی جنت میں چلا جا. فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. کوئی نفس کسی نفس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا. یہ تو اللہ نے ہولناکی بیان کی, یہ نہیں کہا کہ اس نے کوئی نیکی دی تو قبول نہیں ہو. مراد اس سے یہ کہ اس وقت کوئی نیکی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. ہر بندہ اپنی فکر میں ہوگا, نفسی کا ورد کر رہا ہوگا, اپنی فکر میں ہوگا کہ میں ناکام نہ ہو جاؤں, اپنے غم میں اپنی فکر میں رہے گا. کسی کو وہ فائدہ نہیں دے سکتے. جس طرح فرمایا اللہ کریم نے کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کو کچھ نہیں پوچھے گا. دنیا میں دوستی یاری ہوتی تھی, کسی سے پوچھا کرتا تھا تمہارا حال کیا ہے, تو بیمار ہو گیا تھا, پریشان حال تھا بھائی, تمہیں آج کیسی طبیعت ہے تمہاری, یہ پوچھتے ہیں دنیا میں. فرمایا قیامت کی ایسی ہولناکی ہوگی کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی سے کسی دوسرے دوست کو کچھ نہیں پوچھ سکے گا, اپنی فکر میں. اور پھر فرمایا يُبَصَّرُونَهُمْ, اسے یہ دکھلایا جائے گا, دکھلایا جائے گا. قیامت کی ہولناکی ہے, کتنا سخت ترین دن ہوگا کہ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ
چاہے گا تمنا کرے گا یودا تمنا کرے گا جستجو کرے گا خواہش رکھے گا یودو مجرم آدمی یہ تمنا کرے گا کہ لو یمتدی من عذاب یومئذ ببدی اللہ میرے بدلے کے اندر میرے بیٹوں کو عذاب دے دے اللہ دنیا میں میرے بیٹے تھے ان کے لیے دنیا جہان کی کوششیں کرتا رہا محنتیں کرتا رہا مزدوریاں کرتا رہا مشقتیں برداشت کرتا رہا اللہ اس اولاد کے لیے اور آج میں ناکام ہو رہا ہوں عذاب میں مبتلا ہو رہا ہوں اللہ میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو پکڑ لے کیونکہ دنیا میں نظام یہی ہے آج ہمارے ملک میں بھی یہی نظام ہے بیٹا اگر قتل کر کے چلا جاتا ہے اس کے باپ کو پکڑ کر لے جاتا ہے ایک بھائی اگر اس سے جرم ہو جاتا ہے دوسرے بھائی کو پکڑ کر لے جاتا ہے اور اتنا بڑا ظلم ہے اگر ایک بھائی قتل کرتا ہے تو جس کو مقتول لوگ ہیں وہ اٹھتے ہیں اور اس کے کسی بھائی کو قتل کر اس کے بیٹے کو قتل کرتے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں جناب بدلہ کہتا نا بدلہ لیا نا یہ بزدلی کی علامت ہے قصاص کا مطلب کیا ہے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے تو دنیا کا یہ نظام نہیں ہوگا یہ تو آخرت کا نظام ہے عدل کا نظام ہے جو رب کی دربار ہے فرمایا اللہ یقتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه اللہ میرے بدلے کے اندر میری بیوی کو عذاب دے دے اللہ میرے بدلے کے اندر میرے بھائی کو عذاب دے دے اللہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي سارے رشتہ دار دوست احباب دنیا والوں کو اللہ تو عذاب میں مبتلا کر دے اللہ مجھے بچا لے یہ تمنا کرے گا کل قیامت والے دن کیونکہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا اللہ کا قانون یہ ہے اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ کسی نفس کے بدلے میں کسی نفس کو سزا نہیں دی جاتی ہے ہاں یہ بھی روایات میں آتا ہے کوئی نفس اگر کسی کو گناہ میں ڈالتا ہے تو وہ اس کے لیے ایک طریقہ بن جاتا ہے جس کا گناہ اسے ہمیشہ ہمیشہ پہنچتا رہتا ہے قابیل نے حابیل کو قتل کیا روئے زمین میں جب بھی قتل ہوتا ہے تو گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں معاشرے کے اندر کوئی کسی کو نشے کی عادت ڈالتا ہے گناہ کی عادت ڈالتا ہے غلط کام کی عادت ڈالتا ہے تو ایک قسم کا طریقہ وہ ایجاد کر رہا ہے اور وہ گناہ جب تک وہ کرتا رہتا ہے اس کو گناہ ملتا ہے اسی طرح ہے صدقہ جاری کسی کو نماز میں لگا دیا نیک اعمال میں لگا دیا اچھے کاموں میں لگا دیا تو جب تک وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے اس آدمی کو جو اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے اس وجہ سے ہم لوگوں کو غلط کاموں میں غلط عادات میں نہ ڈالو اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کے بارے میں کل قیامت والے دن یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنم میں چلی جائے اب وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرے گی ربا تیرا تو انصاف لا زوال ہے تو انصاف والی ذات ہے عدل والی ذات ہے ہم میری بندی کیا مسئلہ ہے کہا اللہ میں نے گناہ کیا تیری نافرمانی کی ہے اس کی وجہ بننے والے لوگوں کو بھی میرے ساتھ جہنم میں لے جاؤ ہاں کون سے لوگ ہیں
کہا میرا باپ ہے، میرا بھائی اور میرا خاوند، یہ تین آدمی، میرا باپ ہے، میری تربیت صحیح نہیں کی ہے، میں غلط عادتوں پہ لگی، اس نے مجھے روکا ٹوکا نہیں ہے، میری تربیت اچھی نہیں کی ہے، آج میں جہنم میں جا رہی ہوں تو اس کی وجہ میرا باپ ہے، مجھ کو بھی میرے ساتھ جہنم میں روانہ کیا۔ تو اللہ کا فیصلہ تو عدل والا ہے، کہیں گے ٹھیک ہے، اس کے باپ کو بھی جہنم میں لے جائے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کی تربیت اچھی کرو، قتل نہ کرو ان کو۔ من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کرو، افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تمہیں بھی اللہ رزق دے رہا ہے، انہیں بھی اللہ رزق دے رہا ہے۔ اتنے بچے ہو گئے تو جی دیکھو جی خرچہ کیسے پورا کریں؟ اللہ نے کہا ہم رزق دیتے ہیں، دنیا والے رزق دیتے ہیں۔ اور اولاد کو قتل نہ کرو، مراد اس سے یہ ہے کہ اس کی تربیت اچھی کرو، بیٹا ہے یا بیٹی ہے اسے اچھا ماحول دو، اس کی تربیت اچھی کرو۔ ایک لا تقتلوا اولادکم، ایک قتل جسمانی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو اولاد کو قتل کر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے ایک جسمانی قتل، ایک روحانی قتل۔ روحانی قتل یہ ہے کہ دین سے دور رکھا جائے، دین نہ پڑھایا جائے۔ اب دنیاوی امور کے لیے، دنیاوی علم کے لیے اس میں فائدہ نظر آتا ہے، اسکول ہے، کالج ہے، بیٹا جی انگلش بڑا اچھا پڑھتا ہے، فرسٹ آتا ہے ہمیشہ کلاس کے اندر، یہ کیا ہے؟ دنیا کی تعلیم ہے، اس میں آپ فکر کرتے ہو، مال خرچ کرتے ہو، فیسیں دیتے ہو، توجہ کرتے ہو کہ بیٹا اسکول کو آتا ہے یا نہیں، بار بار پتہ کیا جاتا ہے۔ اور دنیاوی کے لیے اتنی فکر ہے اور دین کے لیے فکر ہی کوئی۔ بیٹا مسجد کو جاتا ہے یا نہیں؟ بچے جتنا آپ نے قرآن مجید پڑھ لیا، جتنا آپ نے اس میں کلمے پڑھے ہیں، نمازیں سیکھی ہیں، کیا کیا سیکھ کے آئے ہو مسجد کے اندر۔ بچہ اگر قرآن مسجد کو نہ آئے نا تو والدین پہنچ جاتے ہیں اس کو کچھ بھلائی کے لیے، اس وقت معاف کر دو جی یہ بچہ تھوڑا سا بیمار تھا، کبھی پوچھ منائی نہ کرو بچے، باقاعدگی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا خیال رکھو۔ بچہ تمہارا نماز پڑھتا ہے یا نہیں، بچی نماز پڑھتی یا نہیں، گھر کے اندر اچھا ماحول ہے یا نہیں، تو فرمایا یہ قتل ہے اولاد کا۔ تو دوسرا وہ بھائی ہے، بڑا بھائی، چھوٹی بہن بھائیوں کے بارے میں بڑے بھائی سے پوچھا جائے گا، اور تیسرا خاوند اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ وہ عورت کہے گی اللہ یہ خاوند دنیاوی امور میں مجھے سختی سے پیش آنے والا تھا لیکن دین کے معاملے میں کبھی نہیں پوچھا، اس لیے سے بھی جہنم میں لے جانے کے لیے میرے ساتھ تیار ہے۔ تو 30 کلوں کے بارے میں یہ آتا ہے، تو جس طرح فرمایا نا وَلَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا، ذرہ برابر بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، قیامت والے دن کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ میں نیک عمل کرتا رہا، روزے بھی رکھتا رہا، نمازیں بھی ادا کرتا رہا، اللہ میرے ان نیک عمل کے بدلے کے اندر اللہ میری اولاد کو چھوڑ دے، میرے بھائی کو چھوڑ دے، اللہ میرے رشتہ دار کو چھوڑ دے، سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کوئی بدلہ کام آئے گا کہ پیسے روپے دے کر انسان دوسرے کو جہنم سے بچا لے۔ ایسے بھی دنیا میں بڑا مالدار تھا،
جائیداد والا تھا، ایسے بھی نہیں، اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا کہ دنیا میں بڑے خاندان والا تھا، بڑے عہدے اور منصب والا نامی گرامی انسان تھا، اس کی اللہ میں نامی گرامی تھا، اتنی لوگ میرے ساتھ تھے، طاقت کی بنا پر بھی وہاں چھٹکارا نہیں۔ یہ تو آیت کی اس وجہ سے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ وہم آ گیا، یہ خیال آ گیا، یہود و نصارہ کے دل کے اندر کہ جناب ہم تو نیکوں کی اولاد ہیں، اولیاء کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم کل قیامت والے دن یہ نسبتوں کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، دنیا میں قید ہو جاتا ہے تو 4 طریقوں سے انسان کو نجات ہو سکتی ہے، ضمانت سے، سفارش سے، رشوت سے، طاقت سے۔ اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ نہ وہاں پہ ضمانت کام آئے گی، نہ رشوت کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی، نہ طاقت کام آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں عمل کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔